اللہ کے نزدیک دین فقط اسلام ہی ہے۔ آئیے غور کریں کہ یہ دین اسلام کیا ہے۔ تو سامعین، لفظ دین پہ اگر غور کریں، جس کو نظام حیات کہتے ہیں، دین اسلام کی تعلیمات کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو ائمہ نے اسے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ کتنے حصے؟ 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک حصہ عبادات کہلاتا ہے، دوسرا حصہ معاملات کہلاتا ہے، اور تیسرا حصہ ایمانیات کہلاتا ہے۔ ایمانیات، عبادات اور معاملات۔ اب ان تینوں حصوں کی آئیے الگ الگ اہمیت کو سمجھیں۔ ایمانیات کا جو چیپٹر ہے، اس میں سارے کے سارے اجزائے ایمان آتے ہیں۔ جو ایمان کی صفات ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، آمنت باللہ وملائکتہ، پیچھے تک سارے اونچا پڑھیں گے، آگے پڑھتے جائیں۔ تو سامعین محترم، یہ جو سارے کے سارے اجزائے ایمان ہیں، ان سب پر ایمان لانے کا جو چیپٹر ہے اسے ایمانیات کہتے ہیں۔ اس ایمانیات کے حصے کی اہمیت یہ ہے کہ یہ اساس ہے، یہ بنیاد ہے، یہ جڑ ہے۔ اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ مجھے رب کی بارگاہ میں عبادات کا اجر ملے، معاملات کا اجر ملے، تو اس رب کی بارگاہ سے اجر کو پانے کے لیے صاحب ایمان ہونا ضروری ہے۔ ایمانیات کا حصہ بنیاد ہو گیا، اساس ہو گیا۔ تو جب ایمان نصیب ہو گیا، پھر اس سے اوپر 2 حصے بچتے ہیں۔ ایک حصہ عبادات کہلاتا ہے اور دوسرا حصہ معاملات کہلاتا ہے۔ عبادات، جس کو حقوق اللہ کہتے ہیں، وہ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، یہ سب حقوق اللہ ہیں۔ اور معاملات، جسے حقوق العباد کہتے ہیں، یہ اللہ کی مخلوق کے جو حق ایک بندے پر ہیں اسے معاملات کہتے ہیں۔ حسن معاشرت، حسن معاملات۔ تو اب سامعین، جب تینوں حصوں کو ہم سمجھ گئے، ایمانیات کا حصہ یہ اساس ہو گئی، یہ بنیاد ہو گئی اجر کو پانے کے لیے، رب رسول کو راضی کرنے کے لیے، فلاح اور کامیابی اور کامرانی کو پانے کے لیے۔ پھر عبادات، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، جس کو حقوق اللہ کہا۔ پھر حسن معاملات، اللہ کی مخلوق کے حقوق، جس کو حقوق العباد کہا۔ سامعین، اگر ان دونوں حصوں کو کمپیریٹیولی دیکھیں تو ایک انسان پر، ایک مسلمان پر اور بندہ مومن پر صرف 10% حقوق اللہ نے خود اپنے حقوق اپنے بندے پہ رکھے، باقی 90% حقوق مالک کائنات نے ہر انسان پر اپنی مخلوق کے رکھے۔ اب توجہ طلب بات ہے، یہ حقوق کا دائرہ متعین کرنے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ اس مالک نے اپنے حقوق 10% رکھے اور اپنی مخلوق کے حقوق بولیں گے 90% رکھے۔ تو سامعین، رب کائنات کی ذات چونکہ اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، وہ مالک ہے، تو مالک کائنات کی ذات کی نسبت کے اعتبار سے اللہ کے حقوق مقدم ہیں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ مقدم ہیں، لیکن ریشو کے اعتبار سے مالک کائنات نے اپنے حقوق 10% رکھے اور اپنی مخلوق کے حقوق 90% رکھے۔ اب کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ علامہ صاحب یہ کیا کہہ دیا کہ اللہ کے حقوق 10% ہیں اور مخلوق کے حقوق 90% ہو گئے؟
تو سامعین محترم یہ نقطہ سمجھنے کے لیے آئیے یہ جو 24 گھنٹے آج ہم گزار رہے ہیں ان 24 گھنٹوں کا تجزیہ کرتے ہوئے دیکھیں کہ اللہ کے حقوق ہم پر کتنے ہیں۔ نماز فجر کے لیے آپ اٹھے، کل نماز فجر کی ادائیگی تک ہر مسلمان پہ اللہ کے کتنے حقوق ہیں؟ کون کون سے ہیں؟ ان 24 گھنٹوں میں اللہ کا حق صرف 5 وقت کی نماز ہے، 5 وقت کی نماز۔ اب مجھے بتائیے گا کہ 24 گھنٹوں میں نماز پنجگانہ کی ادائیگی کے لیے کتنا وقت لگتا ہے؟ 1 گھنٹہ۔ چلیں محترم صوفی امتیاز صاحب تشریف فرما ہے، بڑی آہستگی سے ادا کرنے والے، تو اگر کوئی بڑی آہستگی کے ساتھ ایک ایک لفظ کو سمجھ کر بھی ادا کرے تو 2 گھنٹے نہیں لگتے۔ چلے ہم 24 گھنٹوں میں سے 2 گھنٹے نکالتے ہیں نماز کے لیے، پیچھے 22 گھنٹے کیا انسان معاذاللہ مسلمان نہیں رہتا؟ جو ان 24 گھنٹوں میں نماز پنجگانہ اللہ کا حق ہے وہ تو 2 گھنٹوں میں ادا ہو گیا، باقی 22 گھنٹے کیا کریں گے؟ باقی 22 گھنٹے مالک کائنات نے انسان پر اپنی مخلوق کا حق رکھا ہے۔ سب سے پہلے ہر انسان پہ اس کی اپنی ذات اور جان کا حق ہے، پھر اپنے زیر کفالت احباب، بیوی ہے، بچے ہیں، والدین ہیں، ان کے حقوق، پھر بہن اور بھائیوں کے حقوق، پھر جمیع رشتہ داروں کے حقوق، پھر پڑوسیوں کے حقوق، پھر جس گھر میں انسان رہتا ہے اس گھر کے حقوق، پھر اس گھر میں اگر کوئی جانور رہتا ہے یا آتا ہے اس جانور کے حقوق، پھر آپ کے گھر میں اگر کوئی پودے ہیں ان پودوں کے حقوق۔ گویا 24 گھنٹوں میں ایک انسان کے ساتھ جس شے کا واسطہ پڑتا ہے مالک کائنات نے ایک مسلمان پر ہر شے کا حق متعین کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے حقوق ان 24 گھنٹوں میں تو 5 وقت کی نماز ہوئے۔ جب اس کو وقت کے اعتبار سے ریشو نکالیں گے تو 10% بھی نہیں بنے گا۔ پھر سامعین رب کائنات کا دوسرا حق ہے ماہ رمضان کے روزے۔ کیا ہے؟ رمضان کے روزے۔ اب مجھے بتائیے کیا روزہ انسان پر جو فرض ہے وہ کیا پورے سال کا فرض ہے؟ نہیں، صرف 1 مہینہ۔ سال کے کتنے مہینے؟ 12 مہینوں میں صرف 1 مہینہ روزہ فرض ہے۔ پھر زکوٰۃ پہ آ جائیں۔ زکوٰۃ جو اللہ کی طرف سے فرض ہے، کیا ہر انسان پہ یہ فرض اور واجب ہو جاتی ہے؟ نہیں، کس پہ ہوتی ہے؟ بولتے رہیں۔ صاحب نصاب پر۔ تو کیا جو صاحب نصاب ہے وہ سارے کا سارا مال زکوٰۃ میں دے دیتا ہے؟ نہیں، کتنا دیتا ہے؟ 2.5%۔ کیا ہر مہینے دیتا ہے؟ نہیں، کب؟ سال میں ایک بار جتنی مالیت ہے اس کا 2.5%، یہ 10% بھی نہیں بنتی۔ پھر مالک کائنات کا اگلا حق ہے حج۔ کیا حج ہر مسلمان پہ فرض ہے؟ نہیں، کس پہ ہے؟ صاحب استطاعت اور صاحب نصاب پر۔ تو کیا ہر صاحب نصاب اور صاحب استطاعت ہر سال حج فرض کرتا ہے؟ کیا حج ہر سال کرتا ہے؟ نہیں، زندگی میں صرف 1 بار۔ تو اب سامعین جو مالک کائنات کے حقوق ہیں ان اللہ کے حقوق کا تجزیہ کرتے جائیں تو وہ 10% بھی ایک مسلمان کی زندگی میں نہیں بنتے۔ اور مالک کائنات نے جو اللہ کی مخلوق کے حق رکھے ہیں ان مخلوق کے حقوق کو
رب کائنات قبولیت کے لیے اس رب نے اپنے حقوق پر بھی مقدم کر دیا ہے. بڑا اہم نقطہ دے رہا. مالک کائنات اپنے حقوق جو انسان ادا کرتا ہے وہ حقوق بھی قبول تب کرتا ہے جب اللہ کی مخلوق کے حق ادا کیے جائیں. نماز اللہ کا حق ہے، لیکن رب کائنات نماز بھی اسی کی قبول کرتا ہے جو اللہ کی مخلوق کے حق ادا کرتا ہے. کوئی کہے کہ علامہ صاحب نماز تو اللہ کا حق ہے، یہ الگ عبادت ہے اور مخلوق کے حقوق جدا ہیں، تو جو نماز پڑھی ہے اس کا اجر تو الگ ملنا چاہیے. تو سامعین محترم، یہ میں نہیں کہتا، قرآن مجید کا مطالعہ کریں اور سورہ الماعون کو پڑھیں. مالک کائنات کیا فرماتا ہے؟ فویل للمصلین، ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے، بربادی ہے نمازیوں کے لیے. جب اس آیہ کریمہ کو پڑھتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، رب کا خوف طاری ہوتا ہے. بندہ رو رو کے عرض کرتا ہے مولا بڑی مشکل سے تو چند نمازیں ادا کی، بڑی مشکل سے بڑھاپے کے قریب جا کے تو نمازی بناؤ، اور مولا اب تو قرآن میں فرماتا ہے فویل للمصلین. مولا یہ وہی نمازیں ہیں جن کا حکم تو قرآن مجید میں سینکڑوں بار دے چکا. مولا تیرے احکامات پہ عمل کرتے ہوئے بڑی مشکل سے نمازی بنا ہوں، اب نمازیوں کے لیے ہلاکت کیوں آ گئی؟ مالک کائنات آگے فرماتا ہے ہلاکت ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو نماز کی روح سے غافل ہو گئے. اور نماز کی روح سے غافل کیسے ہوئے؟ الذین ہم یراؤن ویمنعون الماعون، یہ نمازی ایسے ہیں جو نمازیں بھی دکھلاوے کی پڑھتے ہیں اور مانگے کا برتن بھی کسی کو نہیں دیتے. مانگے کا برتن بھی کسی کو نہیں دیتے. اب کالو والی کی سرزمین پہ بیٹھنے والوں غور کریں، سوچے تو صحیح، کیا برتن مانگنے کے لیے منڈی بہاؤدین شہر سے آپ کے گھر میں کوئی آئے گا؟ نہیں. کون آئے گا؟ کوئی پڑوسی آئے گا. کیا برتن مانگنے کے لیے کوئی امیر آئے گا؟ نہیں. کوئی غریب آئے گا. تو رب کائنات قرآن مجید فرقان حمید کے اس مقام پر غریب پڑوسیوں کے حقوق کو بیان کرتا ہے. مالک کائنات اشارہ یہ دے رہا ہے جو انسانوں کے حقوق ادا نہیں کرتا، جو پڑوسیوں کے حقوق ادا نہیں کرتا، رب فرماتا ہے مجھے ایسے لوگوں کی نمازوں کی کوئی حاجت نہیں. پھر سامعین محترم اس سے آگے غور کریں. روزہ فرض کیا اللہ نے اپنے لیے، اللہ کا فرض ہے، مالک کائنات کا حق ہے. لیکن سامعین توجہ طلب بات ہے، ادھر روزے مکمل ہوئے، عید کا چاند نظر آیا، تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے حکم آتا ہے نماز عید ادا کرنے کے لیے نکلنے والوں پہلے فطرانہ ادا کر کے آنا. کیا کرنا؟ فطرانہ ادا کر کے آنا. ذہن نے سوال کیا سونے محبوب یہ فطرانہ کیوں دیں؟ جواب آتا ہے کہ اگر روزوں میں تمہاری کوئی کمی رہ گئی تو فطرانہ سے اللہ پوری کر دے گا. سبحان اللہ. ذہن پھر سوال کرتا ہے سونے محبوب کمی تو رہی روزوں میں اور پوری ہوگی بولیں گے فطرانہ ادا کرنے سے. تو سامعین محترم جن سے عبادت بدل گئی. اگر کمی روزوں میں رہی چاہیے تو یہ تھا کہ روزے 5-7 بڑھا دیے جاتے. مولا تو فرماتا کہ عید کے بعد 5 روزے بڑھا لو تاکہ وہ روزوں کی کمی پوری ہو جائے. اور رب فرماتا ہے محبوب کے ذریعے کہ تم فطرانہ دو تمہارے روزوں کی کمی پوری ہو جائے گی. ذہن پھر سوال کرتا ہے مولا یہ فطرانہ دے کر روزوں کی کمی پوری کیوں ہوتی ہے؟
تو رب کائنات کی طرف سے جواب آتا ہے، اے بندے اگر تو سارا سال بھی کھاتا رہے تو میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں پڑتی، اگر تو ماہ رمضان کے روزے رکھے یا نہ رکھے میرے خزانوں پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، تیرے بھوکا رہنے سے میری ذات پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں جب تو فطرانہ دے گا وہ فطرانہ کسی غریب تک پہنچے گا، مستحق تک پہنچے گا، اور غریب کا بچہ جب عید کی تیاری کے لیے نئے کپڑے خریدے گا، نئے جوتے خریدے گا، جب وہ غریب کے بچے کے چہرے پر مسکراہٹ آئے گی، اس سے ایک مسکراہٹ سے رب کائنات ساری کمیاں پوری کر دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ تو سامعین محترم پتہ چلا کہ مالک کائنات نے جو ہر مسلمان پہ اور ہر انسان پہ اپنے حقوق رکھے ہیں ان کی قبولیت کو بھی جوڑ دیا ہے اپنی مخلوق کے حقوق کے ساتھ۔ پھر زکوٰۃ کی طرف آئیں، زکوٰۃ کس کا حق ہے؟ بولیں گے اللہ کا حق۔ اصلاً یہ حقوق اللہ میں ہے۔ اب جس پر زکوٰۃ واجب ہو گئی اس کا دل کرتا ہے جب حق اللہ کا ہے تو میں اللہ کے ہاتھوں میں دینا چاہتا ہوں، رب کے قریب ہونا چاہتا ہوں، مولا کا قرب چاہتا ہوں، مولا کی معرفت چاہتا ہوں۔ تصورات کی دنیا میں ڈوبے، جس پر زکوٰۃ واجب ہوئی اس نے زکوٰۃ کا مال نکالا، دل ہی دل میں کہتا ہے مولا جب حق تیرا ہے دینا تجھے ہے تو تیرے ہاتھوں میں دینا چاہتا ہوں۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کا مطالعہ کریں، میرے آقا نے فرمایا کہ زکوٰۃ لے کے نکلو، کسی مستحق اور غریب کے دروازے پہ پہنچو، دستک دو، جب اس غریب کے ہاتھوں میں دو گے ظاہراً وہ ہاتھ اس غریب کا ہوگا، امثالاً وہ ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو گویا وہ زکوٰۃ اللہ کا حق ہے، مالک کائنات نے غریب کو دلوائی، اپنی مخلوق کو دلوائی۔